بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو جماعت نحم میں خطوط غالب کا مطالعہ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم اور اس میں دی گئی مختلف تراکیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ شامل نصاب خطوط میں پہلا خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا گیا ہے۔ منشی ہرگوپال تفتہ مرزا غالب کے دوستوں اور شاگردوں میں سے تھے اور یہ آگرہ میں رہتے تھے، اور مرزا غالب سے ان کی خط و کتابت جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہوتی رہتی تھی۔ اس خط میں جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ کوسین میں لکھا ہوا ہے کہ اس خط میں غالب نے اپنے شاگرد تفتہ کو 1857 یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی کے حالات لکھے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی بڑی مشہور ہے، حالانکہ اس زمانے کے جو مسلمان بڑے رائٹر تھے جیسے سر سید ہو گئے، مرزا غالب خود ہو گئے، مولانا الطاف حسین حالی ہو گئے، یہ 1857 کو غدر کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن بہرحال مطالعہ پاکستان میں اس کو جو ہے وہ جنگ آزادی کا نام دیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی جنگ آزادی ہی لکھا گیا ہے۔ تو 1857 سے پہلے ہندوستان پر ایک طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی۔ اس جنگ کے بعد جس میں بڑے بڑے انگریز جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو یہ براہ راست ہندوستان جو ہے وہ تاج برطانیہ کے انڈر آ گیا تھا۔ تو اس خط میں غالب جو ہے وہ دلی کے حالات کا لکھ رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ صاحب، تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا؟ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں، ایک طرح سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور واقعہ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک جنم تھا جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے، شعر کہے، دیوان جمع کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے کہ وہ ہمارے تمہارے دلی دوست تھے اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ ناگاہ نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط۔ ناگاہ مطلب یکا یک اچانک سے، معاملات، اختلاط اور انبساط۔ اختلاط کہتے ہیں ملاقات کو، میل جول کو، اور انبساط کہتے ہیں خوشی کو۔ بعد چند مدت کے پھر دوسرا جنم ہم کو ملا، اگرچہ صورت اس جنم کی بعینی ہی مثل پہلے جنم کی ہے۔ بعینی ہی مثل بالکل پہلے جنم کی طرح، پہلی زندگی کی طرح ہے۔ یعنی یہ خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا مجھ کو جواب آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم با منشی ہرگوپال اور متخلص با تفتہ ہو، یعنی تمہارا نام منشی ہرگوپال ہے اور تفتہ تمہارا تخلص ہے۔ آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، واللہ ڈھونڈے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے۔ ہنود ہندو کی جمع ہے، یعنی ہندو مذہب کے ماننے والے۔ اب بنیادی طور پر دیکھیں، یہاں پہ غالب نے بات کی ہے دو جنم کی، یعنی کہ زندگی۔ اس نے اصل میں 1857 سے پہلے کے حالات کو ایک جنم کا نام دیا ہے اور 1857 کے بعد کے۔ 1857 کے پہلے والے جنم کو وہ خوشحال کہتے ہیں کہ ہم تم سب ہوتے تھے، بڑے پیار محبت سے رہتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، دوستوں کے نام خط وغیرہ لکھا کرتے تھے، وہ ہو گیا پہلا جنم۔ پھر کہتے ہیں اچانک حادثہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ اب جب دوسرا جنم ہوا ہے، وہی شہر دلی ہے، اسی میں بیٹھا خط لکھ رہا ہوں دوستوں کو، تو کہتا ہے کہ جواب بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں، لیکن یہ دلی جو ہے یہ دوستوں سے خالی ہو گئی ہے، مسلمانوں سے خالی ہو گئی ہے، البتہ ہندو کچھ جو ہے مذہب کے ماننے والے لوگ وہ یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے ہیں۔ اب پوچھو تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا، یعنی پرانے ٹھکانے پر، کیسے میں رہ گیا وہاں پہ جب دلی ساری خالی ہو رہی تھی؟ صاحب بندہ، میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرایہ کو رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار ہیں گھر حکیموں کے، اور وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے۔ راجہ صاحب نے صاحبان عالی نشان سے عہد لیا تھا کہ بروقت غارت دلی یہ لوگ بچ رہیں گے،
یعنی دلی میں جب فساد ہوگا تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں کہاں اور یہ شہر کہاں۔ مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے۔ جاگیردار، پینشندار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور بعض پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں، یعنی جو لال قلعہ میں بہادر شاہ ظفر کے ملازمین تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں ملازم ہوئے اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، میں غریب شاعر 10 برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔ یعنی یہاں پر غالب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں 10 سال سے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی شاعری کی اصلاح کر رہا تھا اور ان کے خاندان کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ خواہی اس کو نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل نہیں گیا۔ یعنی مجھے پتہ تھا میں بے گناہ ہوں، اس لیے میں نے شہر نہیں چھوڑا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات نہیں پائی گئی، لہٰذا طلبی نہیں ہوئی، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی؟ غرض اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے۔ شہر میں ہے کون؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ مجرم سیاست پاتے ہیں۔ جرنیلی بندوبست 11 مئی سے آج تک، یعنی شنبہ 5 دسمبر 1857 تک بدستور ہے۔ جرنیلی بندوبست یوں سمجھ لیجیے مارشل لا، ٹھیک ہے۔ کچھ نیک و بد کا حال معلوم نہیں، بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں۔ ہنوز مطلب ابھی تک۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں سے باہر اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ ٹکٹ مطلب پرمیشن، یوں سمجھ لیجیے کہ ویزا ہو گیا۔ تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا۔ زنہار مطلب ہرگز اس طرف مت آنا۔ ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا، اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دے دیا۔ شنبہ 5 دسمبر 1857۔ یہ دوسرا خط بنام یوسف مرزا، 9 مئی 1860 کا لکھا ہوا۔ یوسف مرزا، کیوں کر تجھ کے لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، اور اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کرو، مگر صبر یہ ایک شیوہ فرسودہ ابنائے روزگار ہے۔ تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ ہائے ایک کا کلیجہ کٹ گیا ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ۔ بھلا کیوں کر نہ تڑپے گا؟ صلاح اس امر میں نہیں بتائی جاتی، یعنی اس امر میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ دعا کو دخل نہیں، دوا کا لگاؤ نہیں۔ پہلے بیٹا مرا پھر باپ مرا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سر و پا کسے کہتے ہیں، بے سر و پا بے بس پریشان حال، تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو۔ تمہاری دادی لکھتی ہیں کہ رہائی کا حکم ہو چکا تھا، یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو جوان مرد ایک بار دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا، نہ قید حیات رہی نہ قید فرنگ۔ قید حیات یعنی زندگی کی قید، قید فرنگ مطلب انگریزوں کی قید۔ ہاں صاحب، وہ لکھتی ہیں کہ پینشن کا روپیہ مل گیا تھا، وہ تجہیز و تکفین کے کام آیا۔ یہ کیا بات ہے؟ جو مجرم ہو کر 14 برس کو مقید ہو، اس کی پینشن کیوں کر ملے گی اور کس کی درخواست پہ ملے گی؟ یعنی یہاں پہ مرزا غالب سوال اٹھا رہے ہیں، بھئی آپ نے تو اس کو مجرم بنا کے جیل میں ڈالا ہوا تھا، تو مجرم کو تو کوئی کسی قسم کی پینشن نہیں ملتی ہے، تو اس کا مطلب ان کو بے گناہ قید رکھا ہوا تھا۔ رسید کس سے لی جائے گی؟ مصطفیٰ خان کی رہائی کا حکم ہوا مگر پینشن ضبط۔ ہر چند اس پرسش سے کچھ حاصل نہیں، لیکن بہت عجیب بات ہے۔ پرسش مطلب پوچھ تاچھ۔ تمہارے خیال میں جو کچھ آئے وہ مجھ کو لکھو۔ قصہ مختصر، تمہاری دادی کا خط جو تمہارے بھائی نے مجھ کو بھیجا تھا وہ میں نے تمہارے ماموں کے پاس بھیج دیا ہے۔ ان کی جائیداد کی واگزاشت کا حکم تو ہو گیا ہے، یعنی جائیداد جو انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کو جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہو گیا ہے، مگر ان کے بڑے بھائی کے یار ان کو چھوڑیں۔ دیکھیے
انجام کار کیا ہوتا ہے؟ مظفر مرزا کو دعا پہنچے۔ تمہارا خط جواب طلب نہ تھا، تمہارے چچا کا آغاز اچھا ہے، خدا کرے انجام اسی آغاز کے مطابق ہو۔ ان کا مقدمہ دیکھ کر تمہاری پھوپھی کا اور تمہارا سر انجام دیکھا جاوے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہوگا کیا؟ اگر جائیدادیں مل بھی گئیں تو قرض خواہ دام دام لے لیں گے۔ رضا کے حقیقی پینشن دلوا دے کہ روٹی کا کام چلے۔ جناب میر قربان علی صاحب کو میرا سلام نیاز اور میر کاظم علی کو دعا۔ شنبہ 27 شوال 9 مئی 1860۔ تیسرا خط بنام مرزا علاؤ الدین علائی۔ میری جان، ننھے مہمان کا قدم تم پر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور اس کے بھائیوں کی عمر دراز کرے۔ تمہاری تحریر سے صاف نہیں معلوم ہوتا کہ سعید ہے یا سعیدہ۔ سعید خوش قسمت کو کہتے ہیں، یہاں پہ اصل میں غالب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ ثاقب اس کو عزیز اور غالب عزیزہ جانتا ہے، یعنی ثاقب کا یہ خیال ہے کہ وہ لڑکا ہے، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ واضح لکھو تاکہ احتمال رفع ہو، یعنی ذرا واضح کر کے لکھو وضاحت کے ساتھ کہ کیا ہوا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تاکہ احتمال مطلب شک جو ہے وہ دور ہو۔ خط ثاقب کے نام کا؟ توبہ توبہ، خط کاہے کو؟ ایک تختہ کاغذ کا ہے، یعنی بھی خط لکھا ہے آپ نے ثاقب کے نام؟ توبہ توبہ۔ سرسری میں نے پڑھا، لطیفہ و بزلہ و شوخی و شوخ چشمی کا بیان جب کرتا، فہوائے عبارت سے جگر خون نہ ہو جاتا۔ بھائی کا غم جدا، ایسا سخن گزار، ایسا زبان آور اور ایسا عیار طرار، یوں عاجز درماندہ و از کار رفتہ ہو جائے۔ تمہارا غم جدا ساغر اول و درد، کیا دل لے کر آئے، کیا زبان لے کر آئے، کیا علم لے کر آئے، کیا عقل لے کر آئے، اور پھر کسی روش کو برت نہ سکے، کسی شیوا کی داد نہ پائی۔ اب اس پورے پیراگراف میں غالب جو ہے وہ ان کے جو سخن درازی ہے وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کے انداز بیاں کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا اعلیٰ ان کا انداز بیاں، لیکن کسی بھی اپنی قابلیت کو وہ دنیا پر جو ہے وہ ظاہر نہ کر سکے، یعنی ان کو موقع نہ ملا، اور جتنا کچھ ظاہر ہوا اس کی داد بھی نہ پائی، اس کی تعریف بھی نہ سمیٹ سکے۔ بھائی اس معرض میں بھی تیرا ہمدرد اور ہم تالے ہوں، اگرچہ یک فنا ہوں، مگر مجھے اپنے ایمان کی قسم میں نے اپنی نظم و نثر کی داد با اندازہ بیست نہ پائی، یعنی جو کچھ میں نے شاعری کی، جو میں نے نثر لکھی، مجھے بھی جتنی داد ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ آپ ہی کہا، آپ ہی سمجھا، کلندری و آزادگی و ایثار و کرم کے جدائی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں، بقدر حضور یک ظہور میں نہ آئے، نہ وہ طاقت جسمانی کے ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں شطرنجی اور ٹین کا لوٹا معسود کی رسی کے لٹکا لوں اور باپیادہ چلوں، یعنی پیدل چلوں۔ کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا، نہ وہ دستگاہ کے ایک عالم کا میزبان بن جاؤں، یعنی دنیا کا، اور اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے تو نہ صحیح، جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو کوئی بھوکا ننگا نظر نہ آوے۔ خدا کا مقہور، خلق کا مردود، بوڑھا ناتواں، بیمار، فقیر، نکبت میں گرفتار۔ تمہارے حال پر غور کیا اور چاہا کہ اس کی نظیر باہم پہنچاؤں، یہ تمہیں اس کی مثال بھی دوں، یعنی غالب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس برے حال کے شکار تم نہیں ہو، میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں، جس پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگوں کا ٹھکرایا ہوا ہے، جو بوڑھا ہے، جو کمزور اور بے بس ہے، بیمار ہے، فقیر ہے اور غربت کا شکار ہے۔ واقعہ کربلا سے نسبت نہیں دے سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعہ کربلا کی طرح ہی ہے، لیکن واللہ تمہارا حال اس ریگستان میں بعینی ہی ایسا ہے، یعنی بالکل ویسا ہی ہے جیسا مسلم بن عقیل کا حال کوفے میں تھا، یعنی جس طرح وہ آخر میں بالکل تنہا رہ گئے تھے، کوئی بھی ان کا واقف حال نہ رہا تھا، یعنی جو واقف تھا بھی صحیح وہ بھی منکر تھا، انکار کر رہا تھا۔ تمہارا خالق تمہاری اور تمہارے بچوں کی آبرو کا نگہبان، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو، وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے، وہ خور در بدر بھیک مانگے، وہ میں ہوں۔